بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 جنوری 2023 اپڈیٹ کے انتظار میں ہوں گے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے 90% سے زیادہ بھائی جو ہیں اس وقت بھی گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور بستر میں ہوں گے اپنی فیملی کے پاس۔ میں اس وقت بھی آفس میں، آپ کو بتایا تھا، آپ کو آفس کی صورتحال بھی دکھاتے ہیں۔ یہ وہ ٹیبلٹس ہیں جو ہماری ٹریننگ ہونی ہے، اس حوالے سے یہ ٹیبلٹس ہم نے شیئر کر دی ہیں۔ 7 تاریخ سے ٹریننگ ہونی ہے، جو وینیوز وغیرہ ہم نے فائنل کرنے تھے، اور یہ ٹیبلٹس جو ہے ہم اپنے ٹریننگ میں جو ساتھی ہوں گے ان کو دینی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے جی کہ جو غالباً پرسوں میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ایک بند لفافے کے اندر جو باقی کیڈرز رہ گئے تھے ایگزیکٹو الاؤنس والے جو فیڈرل سیکریٹریٹ کے تھے، ان کی سمری جو ہے پرائم منسٹر کو گئی ہے، اور اس کا اکراس دی بورڈ جو کچھ کیڈرز رہ گئے تھے 150% ان کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا تھا۔ جن کو 150% مل رہا تھا، جو میری اطلاعات ہیں، جو پہلے بھی یہی تھیں اور ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کی بھی میں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100% پہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ بجٹ کنسٹرینٹس کی وجہ سے جن کیڈرز کو 150 ملا تھا ان کا 150 کم کر کے 100 پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہی وہ سب سے محروم، باقی تو ہے ہی ہیں، اگر صوبوں کے سیکریٹریٹ کی بات کریں تو فیڈرل سیکریٹریٹ سب سے محروم جو ہے وہ ادارہ تھا، جہاں پہ سیکریٹریٹ کے 17 اینڈ ابو اور دیگر امپلائیز جو ہیں وہ رہتے تھے۔ تو عادت سے مجبور میں وزارت خزانہ سے اور وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اگر یہ ختم ہی کرنا ہے تو پھر سب سے محروم جو تھا، جن کو سب سے اینڈ میں دیا ہے، انہی کا 150 کم کر کے جو ہے وہ 100% کیوں کیا گیا ہے۔ اگر کم کرنا ہی ہے، انصاف پہ مبنی آپ نے اگر کوئی نظام لے کے آنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے بہت سے محترم، بہت معتبر ادارے ہیں، بڑی عزت ہے میری نظر میں ان کی، نیب کو جو 150% دیا ہوا ہے اس کو بھی کم کر کے 100 پہ لے کے آئیں۔ جو ایف آئی اے کو 150% دیے آپ ان کو بھی کم کر کے لے کے آئیں۔ عدلیہ 300% لے رہی ہے، آپ ان کے الاؤنسز بھی کم کریں، اور جو بہت سے ادارے 120% سے اوپر لے رہے ہیں آپ ان کا بھی جو ہے کم کریں اکراس دی بورڈ۔ اور اگر ختم کرنا ہے تو پھر ساروں کا ہی ختم کر دیا جائے۔ مگر سیکریٹریٹ کے بھی افسران، میں کچھ دفاع نہیں کر رہا، میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا اگر 150 سے آپ نے کاٹا ہے تو کیوں کاٹا ہے؟ اس لیے کہ وہ بولتے نہیں ہیں یا سب سے محروم تھے، اسی لیے ان کی سب سے آخر میں باری آئی۔ اور باقی سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ اور جو دیگر ملازمین ہیں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنایا گیا تھا تنخواہوں کی تفریق کے خاتمے کے لیے، اس کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جو ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس تھا، ڈسپیرٹی جو تنخواہوں میں تفریق کے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، جو الاؤنس ختم کرنے کے لیے جو ایک اچھا سٹیپ تھا، اس کی طرف کیوں نہیں جایا جا رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب آپ سب ملازمین کو پتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی نہیں ہے تو آپ لوگ کمزور ہیں، اور کمزور ہیں تو پھر ڈویژن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ صوبائی ملازمین کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ صوبوں کے سیکریٹریٹس کے اندر، پنجاب کے اندر ریسنٹلی میں نے بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن شیئر ہوا تھا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جدوجہد کر رہا ہے آپ کے حقوق کے لیے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ تمام دیگر ڈپارٹمنٹس کے افسران کے لیے بھی یہ میسیج ہے، اور تمام ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ سیکریٹریٹ کے جو افسران رہتے تھے انہوں نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور آفیسرز 17 سے لے کے 21 سکیل کے آفیسر احتجاج پہ تھے۔ پچھلے 13 دن ان کا احتجاج رہا، اور ابھی بھی انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا۔ احتجاج جائز آئینی حق ہے، اور پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم ان کا الاؤنس بڑھا رہے ہیں، احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔
جن کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. میں سیکریٹریٹ کے تمام افسران کو مبارکباد دیتا ہوں اور ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ پرامن احتجاج آپ کریں گے تو آپ کے مطالبات پورے بھی ہوں گے، مگر آپ گریڈ 17 سے 22 کے اندر اگر ہیں تو آپ کے احتجاج میں وزن بھی ہوگا. اور شیکسپیئر نے غالباً کہا تھا کہ منی از ہنی مائی لٹل سنی، a rich man joke is always funny، کہ پیسے کی طاقت ہے اور جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کا جو لطیفہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے مزاحیہ ہی ہوتا ہے. تو احتجاج افسران کا رنگ لے آیا، ان کو مبارک ہو. ملازمین نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز تو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آ گیا کہ آپ پرامن احتجاج کریں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوگی. اگر پھر کارروائی کی جائے گی تو اکراس دی بورڈ پھر ان افسران کے لیے بھی کارروائی کی جائے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے اصولی طور کے اوپر. آئین بھی ہمیں، آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 بالکل یہ کہتا ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم بھی ہیں، کیونکہ انسان ہیں اور درد انسان کو ہی ہوتی ہے. اپ گریڈیشن جو ہے جس کے اندر ہمیں کچھ تحفظات تھے ہم اس کو قبول کریں گے، اور تحفظات کو انشاءاللہ تعالی ہم نے کلیئر کروانا ہے. مگر اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صوبوں کے اندر الاؤنسز بھی ہیں اور تنخواہیں بھی ان کی ڈبل ہیں. تو کسی نے اگر یہ کہا جائے کہ ون ٹائم ڈسپنسیشن دے کے اگر احسان کر دیا ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہے. اس میسج کو شیئر کریں اور ملازمین تیاری رکھیں. خاص طور پہ پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو تو مبارکباد. اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کی بھی تنخواہیں بڑھنی ہے، باقیوں کو بھی. تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈھاک ملازمین کے لیے یہ میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ اگر 15 دن گزر چکے آپ کی ریگولرائزیشن نہیں کی جاتی تو ایک اچھی جسٹیفیکیشن اور سالڈ مطالبہ ہے آپ کا کہ مندوخیل کمیٹی جو ہے، عبد القادر مندوخیل صاحب، ان کی کمیٹی نے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور آپ کو ریگولر کیا جائے. گھروں میں بیٹھ کے ریگولر نہیں ہوں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا. اور مطالبہ صرف اب آپ کا نہیں ہے، یہ عبد القادر مندوخیل صاحب کی کمیٹی کی ڈائریکشنز ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ریگولر ہوں گے. اگر نہیں ہوتے تو پاکستان بھر میں جدھر جدھر آپ لوگ موجود ہیں ان سفارشات پہ عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. افسران احتجاج کر کے اپنا حق لے سکتے ہیں تو چھوٹے ملازم کو بھی اتنا ہی حق ہے. مہنگائی اس کے لیے بھی اتنی ہے، وہ اسی دکان سے آٹا خریدتا ہے، گھی خریدتا ہے، تمام چیزیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ افسران احتجاج کریں، ان کو تو ایگزیکٹو الاؤنس کی صورت میں یا کسی بھی نام کی صورت میں 100% یا دیگر مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے اور دیگر ملازمین کی اپ گریڈیشن بھی اس طرح سے نہ کی جائے اور ان کے دیگر مطالبات بھی پورے نہ کیے جائیں. اس میسج کو شیئر کریں. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی جس میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اضافہ ہے. ہم اپنے سے کوئی مطالبہ نہیں لے کے جا رہے، جو آلریڈی سفارشات ہیں پے اینڈ پینشن کمیشن ہو یا مندوخیل صاحب کی کمیٹی ہو، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. تفریق پھیلانے والے بہت سے ملیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 25-30 سالوں سے جو ہے یہاں پہ یونین لیڈر یا مزدور لیڈر کے نام کے اوپر ملازمین کے حقوق کے سمجھوتے کرتے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ احتجاج میں بھی شامل نہیں ہیں. یہ ریکارڈ پہ دیکھ لیں. اتفاق اتحاد کا مظاہرہ تب تک انشاءاللہ تعالی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے ملازمین کو ان کا جائز آئینی حق نہیں مل جاتا. میں چپ ہوں کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون. ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے پتا کچھ بھی نہیں. سب کچھ پتا ہے، ایک ایک چیز کا پتا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا، اور ہر چیز جو ہے اپنے ٹائم کے اوپر اچھی لگتی ہے. ناؤ دس از دا ٹائم کہ ایک اگر فیصلہ کر دیا گیا ہے 17 سے اوپر کا تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بستروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، کہ اپنا جو جائز آئینی حق ہے، گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا بھی اتنا حق ہے. 17 سے اوپر کا اگر سیکریٹریٹ میں تھا تو وہ بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہا تھا، اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں بھی اگر جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار تھا.
तैयारी रखें। तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इनकी तादाद अगर इनको रेगुलर नहीं किया जाता तो इस दफा सबसे ज्यादा होगी। इनकी रेगुलराइजेशन के साथ साथ दीगर मुतालिबात भी हम इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ पूरे करवाएंगे। ये जहन में रखें, यही आपका इत्तेफाक और इत्तेहाद था जिसकी वजह से आप इतनी मराहत ले चुके हैं। टाइम स्केल प्रमोशन 2001 से बंद था। 21 साल के बाद ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस जहां पे आपने इत्तेफाक इत्तेहाद दिखाया, हमने वो करवाया। अपग्रेडेशन का इशू, समरी पीएम ऑफिस है, खामोश था, रिजेक्ट करवाई गई थी, मगर एन टाइम के ऊपर ये जून के अंदर रिजेक्ट की गई थी कि अपग्रेडेशन नहीं होनी, मगर हमने टाइम का इंतजार किया और दोबारा से समरी इंशाल्लाह ताला इस वक्त भी पीएम ऑफिस में मौजूद है। और ये तो 100% बात कंफर्म है कि एग्जेक्टिव अलाउंस की समरी वहां से आ जाए और अपग्रेडेशन की ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। पीएम असिस्टेंट पैकेज 2006 की पॉलिसी चल रही थी जो गालबन 16 साल के बाद जो है हमने इसको जो है बहाल करवाया है, रेगुलर करवाए हैं। साथी 8 साल अपग्रेडेशन को थे, इन इश्यूज को हाईलाइट किया। मरात आपको पता है, जिसको नहीं पता है वो अपनी फरवरी 2021 की सैलरी स्लिप उठा ले और जुलाई 2022 की सैलरी स्लिप उठा ले। इत्तेफाक इत्तेहाद से पहले भी जो हुआ है होगा और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो होगा इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ होगा। फैसला आपने करना है अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच जी। कन्वेंशन बड़ा क्लियर कट है, इसमें मैं बता दूं हमने हुकूमत को कहा हुआ था, ये फैसला हुकूमत ने करना है कि अगर हमारी अपग्रेडेशन के ऊपर भी फॉर द टाइम बीइंग कमिटमेंट थी, हालात ऐसे नहीं थे, तो कन्वेंशन तो तभी होगा जब हमें खुशी होगी। और हमारी खुशी तब भी होगी जो एक कमिटमेंट हमारे से की गई थी एक दिन पहले, जो समरी मेरे से ड्राफ्ट शेयर किया गया था उसके मुताबिक। तो कन्वेंशन ऐसे नहीं होगा कि हमें भिखारियों की तरह कोई चीज फेंक दी जाए। बाइज्जत तरीके से सूबे की तर्ज के ऊपर अपग्रेडेशन जो एक कमिटमेंट थी, फिर कन्वेंशन की तरफ जाएंगे। बड़ा क्लियर कट हमारा मौकफ है। बसूरत दीगर एहतजाज 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 होगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते। दुआओं में याद रखें और तैयारी रखें सारे साथी। आपकी शिरकत जो होगी, तादाद जो है वही फैसला करेगी। जिस तरह से हमारी अपग्रेडेशन की समरी है या पे एंड पेंशन कमीशन बना था, ये सारी चीजें तादाद के साथ हैं। भरपूर तैयारी रखें। बहुत जल्द मुशावरत के साथ अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। थैंक यू सो मच। राणा साहब, ये मेरे कोलीग अभी भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे, बच्चों को टाइम दें, मगर जब प्रोटेस्ट की बारी आती है तो फिर आपने प्रोटेस्ट के लिए लाजमी तौर पे निकलना है। थैंक यू सो मच जी।